بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ایم اے اردو سال اول، ہمارا پرچہ تنقید اور ہمارا آج کا موضوع احتشام حسین کے متعلق آپ قدرے جان چکی ہیں، اور اس کا آغاز ہم نے پہلے لیکچر میں کیا تھا، جس میں احتشام حسین کے متعلق بتایا گیا کہ ترقی پسند تحریک کے ناقدین میں سے ایک اہم نقاد تھے، اور انہوں نے کس طرح سے ادبی تحریک کو لبیک کہا اور مارکسی تنقید کو اردو میں متعارف کروایا، اور پھر اس میں انتہا پسندی کے خلاف قلمی جہاد کیا اور ایک اعتدال و توازن پیدا کر کے تنقید کو قابل قبول بنا دیا۔ ان کی افسانہ پر تنقید اور ناول پر تنقید کے متعلق ہم پچھلے لیکچر میں بحث کر چکے ہیں۔ اب ان کی ڈرامہ اور شاعری پر انہوں نے کس قسم کی تنقید کی اور ان کو کس نقطۂ نظر سے دیکھا، اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرامہ۔ تو ڈرامہ کی صنف پر تنقید کرتے ہوئے احتشام حسین کہتے ہیں کہ ڈرامہ اپنے عمل کے حوالے سے دیگر تمام اصناف کی نسبت زندگی سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس میں یہ قوت ہے کہ یہ تمام فنون کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ وہ اندر صبا کو اردو ڈرامے کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ وہ اردو ڈرامے کا اہم نام آغا حشر کاشمیری کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ اردو تنقید کی اس بے احتیاطی کو رد کر دیتے ہیں کہ آغا حشر کا مقام شیکسپیئر کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ وہ عبدالحلیم شرر، مرزا رسوا کی ڈرامہ نگاری میں ناکامی کے اسباب پر بھی بحث کرتے ہیں۔ جدوجہد آزادی پر لکھے گئے کچھ لوگوں کے ڈرامے احتشام حسین کے نزدیک محض قومی سطح کو چھوتے ہیں، دل نہیں دھڑکاتے۔ اردو کے پورے ڈرامائی ادب میں احتشام حسین نے ڈاکٹر عابد حسین کے پردہ غفلت، فضل الرحمن فضلی کے حشرات الارض، پروفیسر مجیب کے خانہ جنگی، امتیاز علی تاج کے انارکلی اور سردار چندی کے یہ خون کس کا ہے کو فکر و فن کے لحاظ سے معیاری قرار دیا۔ وہ ڈرامہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اردو ڈرامہ کو ابھی بہت سفر کرنا ہے۔ اس کے بعد شاعری کے متعلق بات کرتے ہیں، تو جب احتشام حسین کے شعور نے تنقیدی راستہ اپنایا، اس وقت شاعری کے حوالے سے مختلف تنقیدی مباحث محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی سے لے کر نیاز و رشید صدیقی تک اپنے اپنے رنگ میں شاعری کے منصب پر گفتگو کر رہے تھے۔ احتشام حسین کا نظریہ شعر بنیادی اختلافات کے باوجود حالی سے قریب تر ہے، اس لیے کہ وہ بھی شاعری کو محض مسرت اور جمالیات کا منبع و مرکز خیال نہیں کرتے، بلکہ اسے معاشرتی رہنمائی کا فریضہ قرار دیتے ہیں۔ احتشام حسین کہتے ہیں کہ معاشی زندگی طریق پیداوار اور مادی ارتقاء افراد کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاعر یا ادیب جو کہ عام آدمی کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے، اس کا شعور بھی انہی منابع سے روشنی پاتا ہے۔ احتشام حسین کے دور میں شاعری میں قدیم و جدید کے جھگڑے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ غدر کے بعد بنے بنائے راستے دھندلا گئے اور زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں قدیم روایت کا ساتھ چھوٹ سکتا تھا، چنانچہ ہیت کے تجربے شروع ہو گئے۔ آزاد نظم کی صنف کا آغاز ہوا تو حلقہ باب ذوق کے شاعروں نے بھی اس میں طبع آزمائیاں کی۔ بعد میں آزاد شاعری کے خلاف بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ احتشام حسین نے اس دور کی اس منفی تنقید کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی
اور کہا کہ صرف قافیہ اور ردیف میں شاعری کی تشکیل نہیں کرتے، بلکہ قافیہ ترنم کے لیے ہے، اور اگر یہ ترنم بانداز دیگر پیدا ہو سکے تو پھر قافیہ کی کیا ضرورت۔ انہوں نے آزاد نظم پر اٹھائے جانے والے دیگر اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ اس بات کو مانتے ہوئے کہ جدید شاعری میں کچھ نظمیں ناکامیاب اور کمزور ہیں، کہتے ہیں اس طرح کی نظمیں تو پابند حائط نہیں لکھی جاتی۔ اسی طرح روایت کے حوالے سے انہوں نے کہا، ضروری نہیں کہ ہر روایت کو آگے بڑھایا جائے، حال ہی ان روایات کا جائزہ اپنی روشنی میں لیتے ہیں، جو چیز اسے راس آتی ہے وہ لے لیتا ہے اور باقی حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے ترقی پسند شاعروں کے علاوہ راشد اور میرا جی پر بھی متوازن بحث کی ہے، لیکن مجاز اور فیض انہیں اپنے نظریے کے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان شاعروں کو زیادہ ترجیح دی۔ فیض احمد فیض کے متعلق کہتے ہیں، علی سردار جعفری کی شاعری کو بھی احتشام حسین نے سراہا، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے فیض کی شاعری کو تحسین کی نظر سے دیکھا۔ اس کی وجہ فیض اور ان کے درمیان نظریاتی ہم آہنگی نہیں، بلکہ وہ فیض کے کلام کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں۔ ان کے نزدیک فیض نیا پڑھا لکھا شاعر ہی نہیں، بلکہ اس کا اسلوب بیان اور انداز فکر دوسرے شاعروں سے جداگانہ ہے۔ اشارے اور کنایے سے ہر شخص یا شاعر مدد لیتا ہے، لیکن فیض کی معنویت حیرت انگیز ہے۔ اس کے بعد حسرت موہانی کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدید شاعری میں حسرت موہانی بھی تنقیدی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں، کیونکہ حسرت دور جدید کا وہ غزل گو شاعر ہے جس نے ترقی پسند تحریک میں عملاً حصہ لیا۔ پھر اقبال کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اقبال کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اردو تنقید کے دامن کو مالا مال کیا۔ وہ اقبال کے عظیم الشان تصور انسان سے اس لیے متاثر ہیں کہ اس سے پہلے اردو ادب میں اس طرح کا تصور نہیں پایا جاتا، جس میں یہ مثالی انسان فطرت کا جزو ہوتے ہوئے بھی فطرت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پرانے شاعروں میں احتشام حسین نے غالب کو اس لیے اہم گردانا ہے کہ وہ غم کو سہنے کی ایک قوت رکھتے ہوئے بھی زندگی کو فلسفیانہ اساس مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے نزدیک غالب زندگی سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے زندگی کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ وہ اپنے اندر پرانے مسلمات یعنی مسلم شدہ باتیں جو ہیں ان کو ٹھکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور قدیم کے مقابلے میں سوچ سمجھ کر جدید کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سر سید سے بھی آگے کی سوچ کا حامل ہے۔ دوسرا قدیم شاعر نذیر اکبر آبادی ہے، جسے احتشام حسین نے اہمیت کا حامل گردانا ہے۔ نذیر کو اردو کے پورے تنقیدی سرمایہ نے حرف غلط سمجھا تھا، اور کبھی توجہ دی بھی تھی تو محض اتنی کہ نذیر کا کلام سوکیانہ اور عامیانہ ہے، یعنی انتہائی گھٹیا قسم کا ہے۔ یہ ترقی پسند تحریک احتشام حسین کی عطا ہے کہ انہوں نے نذیر اکبر آبادی جیسے توانا اور عوامی شاعر کی بازیافت کی، اسے عوام سے بات کرتے ہوئے دکھایا، اور اس کی شاعری کے عوامی مزاج کو اس دور کے شعراء کے لیے ایک عملی بوتیکا قرار دیا۔ احتشام حسین کے تصور تنقید کا جائزہ لینے سے المختصراً معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنقید اور نقاد کے منصب کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ یہ دو باتیں جن پر ابھی بحث ہوئی، ایک شاعری ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈرامہ تھا، ناول، ڈرامہ، افسانہ، شاعری، چاروں ٹاپکس جو ہیں ڈسکس ہو چکے۔ اب ان کے تصور تنقید کے متعلق جو سوال اوور آل ہے
تو ان کے نزدیک ادب چونکہ زندگی کی تنقید ہے، اس لیے ادب پر کی جانے والی تنقید ایک مرحلے پر خود زندگی کی تنقید کا منصب کا رکن بن جاتی ہے۔ یہ خیال زندگی کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوگا، اس بات کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ احتشام حسین کے خیال کے مطابق ترقی پسند نقاد قدیم ادب کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، بلکہ اس کے عناصر کو دریافت کرتا ہے جو زندگی کے لیے کوئی پیغام اپنے اندر رکھتے ہیں اور بغیر کسی واسطے کے زندگی سے بحث کرتے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کی اجتماعی زندگی ادب اور آرٹ میں زندہ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک نقاد محض لفظی گورکھ دھندے کو ہی مرکز بنا کر مطمئن نہیں ہو سکتا، وہ اس کی تاریخ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور فرد اور جماعت کے رشتے کو سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے مروجہ فلسفہ حیات کا حامل ہوتا ہے اور یہی تمام چیزیں اس کی تنقید میں موجود ہوتی ہیں۔ جی تو احتشام حسین نے نظری طور پر جن مباحث کو چھیڑا، اپنی تنقید میں عملی طور پر ان کا ثبوت بھی دیا، اس لیے وہ نہ صرف ترقی پسند تحریک بلکہ اردو ادب کے بھی ایک اہم نکات کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسناد احتشام حسین کی ادبی تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں، احتشام صاحب نے اردو تنقید کو آئینہ کی طرح واضح، منطقی اور پروکار زبان عطا کی ہے۔ اکبر علی خان گورنر اتر پردیش لکھتے ہیں، پروفیسر سید احتشام حسین رضوی اردو کے جلیل القدر ادیب ہی نہیں، ایک بڑے مفکر، مقرر، معلم اور بڑے انسان تھے۔ انہوں نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا۔ اندر کمال گجرال، وزیر اطلاعات و نشریات بھارت، جدید اردو تنقید کی صورتگری اور اسے اعلیٰ و عرفہ معیار عطا کرنے میں احتشام حسین نے جو اہم رول ادا کیا ہے، وہ اردو ادب کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ شمیم احمد، علم و مطالعہ کی پیاس اگر واقعی انسان میں رقیق القلبی، حلم، انکساری، نئی علمیت کے حصول کا شوق اور بدلتی ہوئی قدروں سے آگاہی کا جذبہ بیدار کرتی ہے تو اس کی شاید سب سے عمدہ مثال احتشام صاحب کی ذات تھی۔ بقول مولانا عبد الماجد دریا آبادی، اردو کا مورخ ادب کے موضوع پر جب قلم اٹھائے گا اور اس فن کے بانیوں کے نام گنوائے گا تو احتشام حسین کا عالی شان نام ضرور آئے گا۔ پیر شمیمہ بیگم نے احتشام حسین کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ افسانہ، ناول، ڈرامہ، ادب، شاعری اور تنقید پر احتشام صاحب کے نظریات کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ احتشام حسین کی شخصیت کے تمام پہلوؤں، یعنی بطور ایک شاعر، ایک افسانہ نگار، ایک مقدمہ نگار، ایک مترجم، ایک مؤلف، ایک مقرر، ایک سیاحت نگار، ایک سماجی مورخ، ایک ادیب اور ایک نقاد کی حیثیتوں سے انہوں نے الگ الگ نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ احتشام صاحب کی ذات بڑی خوبیوں کا مجموعہ تھی اور ان کی شرافت و نیکی کا کم و بیش سبھی اعتراف کرتے تھے۔ تو بیٹا یہ احتشام حسین سے متعلق چند ایک باتیں ان کی تنقید کے متعلق تھیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور کوشش کریں کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے کور کریں۔ یہ ہماری دہرائی ہے ایک طرح سے، آلریڈی ہم ان ٹاپکس کو کر چکے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔